اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں۔ ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا، اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا ہے۔ ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق کی، اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے، تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کہ اتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے، اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق۔ فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں۔ آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہوگا، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، تو میں مشورے میں بھی شامل کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟